الله الرحمن الرحيم والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بہت سی مرتبہ اور اشاروں کے ساتھ سینکڑوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں وہ بار بار یہ پڑھتے ہوں گے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، بار بار اس طرح پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کرو اور نماز قائم کرو۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کی زندگیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کو فرض فرمایا تھا۔ شکلیں مختلف رہی ہیں۔ ان کے زمانے میں زکوٰۃ کا کچھ زیادہ حصہ فرض تھا، ہمارے یہاں 40واں حصہ جس کو آپ 2.5% کہتے ہیں یہ فرض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس نماز کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کا ذکر فرمایا اور پھر بعد میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ میں نے ان تمام تر لوگوں کو بھلائی اور خیر کے کاموں کے کرنے کا اور ہم نے ان کو نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان تمام تر آیات کے نتیجے میں یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کس قدر بڑا انعام اور احسان ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان سے اس کا مطالبہ نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت معمولی رقم کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے مال کے مالک حقیقی ہیں، وہ جتنا چاہے ہمیں حکم دے سکتے تھے۔ 40واں حصہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں 40% اور 80%، 98% جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ حکم دے سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم دینے میں انصاف پر قائم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رعایت فرمائی اور صرف 2.5% نکالنے کا حکم دیا۔ 97.5% اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام دوسری ضروریات کے لیے باقی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نفسیات سے، ان کے اعمال سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معمولی مقدار کا حکم دیا ہے، اگر اس معمولی مقدار کو بھی مالدار مسلمان نکالنے لگے تو مسلمانوں کے اندر سے غربت اور قسم پرسی، مفلسی کا یہ ریشو بالکل کم ہو جائے، بلکہ تقریباً ختم ہو جائے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو بہت ہی ہائی پروفائل کہلاتا ہے، ان کو تو دین ایمان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ایک بیچارہ وہ طبقہ ہے جو خود غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، خود اس کے پاس اپنی جائز اور ضروری کاموں کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ تیسرا ایک طبقہ کہلاتا ہے جس کو آپ مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، درمیانی طبقہ ہے، وہ کماتا ہے، کچھ بچاتا ہے، کچھ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرتا ہے، کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے۔ اور اس طبقے میں ایسے بھی بہت معمولی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے نام پر رقم خرچ کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ تو اس مڈل کلاس میں بھی وہ ہیں جو زکوٰۃ کے احکام سے حد درجہ ناواقف اور اس کی ادائیگی سے اب تک محروم ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اور اس زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم اس کو کسی پہاڑ پر لے جا کر رکھ دو جیسا کہ پچھلی امتوں میں بھی ہوا کرتا تھا، بلکہ اس رقم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کی ضروریات کے لیے خرچ کروانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ واقعی ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے گویا ہمارے مال میں ان کا ایک کوٹا رکھا ہے، ہمارے مال میں ان کا حصہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ بندوں کے مال میں ان کا بھی حق ہے جو خود زبان سے اظہار کر کے مانگ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو خودداری کی وجہ سے، اسی طرح دوسری کسی خاص وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ہمیں ان کے چہرے سے، ان کی زندگی کے رہن سہن سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے
صاحب حیثیت لوگوں کے مال میں ان تمام تر لوگوں کا حق رکھا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی علامت اور نشانی بھی ہے اس بات کی کہ اس آدمی کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ لہذا جب آدمی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو گویا اس آدمی کے دل میں مال نہیں اللہ کی محبت ہے، اور وہ اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں یہی جذبہ مجزن ہوگا تو اسے پھر خرچ کرنے میں دقت بھی پیش نہیں آئے گی، وہ اتنا آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے 100 روپیوں میں سے 2.5 روپیہ کم ہو جائے گا، 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے کم ہو جائیں گے، وہ اس بات کو نہیں سوچے گا، وہ اس بات کو سوچے گا اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں برکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سود کے خاتمے کا اور صدقات کے بڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ حضور نے اسی طرح اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس آدمی نے صدقہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں کمی کر دی ہو۔ ہم چونکہ ہر چیز کو مادی نگاہوں سے دیکھتے اور سوچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ کم ہو گیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس 2.5 روپے کے ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال سے شر کو دور کر دیا۔ ہمارے مال میں جو برکتیں ہوں گی، برکت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ روپیہ 1 سے بڑھ کر 2 ہو جائے، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 روپے سے ہمارا وہ کام نکال دے جو ہزاروں میں ہوتا ہو، جو 2 روپے میں 200 روپے میں ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر ناجائز جگہوں سے ہمارے پیسے کی حفاظت فرما دے، یہ برکت کا مطلب ہوتا ہے۔ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس 1 سے 2 ہو جائیں۔ تو جو آدمی مادیت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے کم ہو جائے گا، چونکہ وہ برکت کا مفہوم نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے، مال کی محبت میں اس قدر مستغرق ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہو اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے پر قادر ہوں اور پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت مشہور آیت ہے، ہر سال ہم یہ مضمون رمضان میں سنتے ہیں، اور جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ باتیں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہی، آپ یہ تمام باتیں پہلے سے جانتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی میں اس کو بروئے کار لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے چاندی کا ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو آپ حضور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس مال کو تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا ہوگا اور بچا بچا کر گن گن کر رکھا ہوگا تو اس مال کو جہنم میں تپایا جائے گا، سلگایا جائے گا، اور پھر اسی مال سے تمہاری پیٹھ کو، تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی وہ تمہارا مال ہے جس کو تم دنیا میں بڑی حفاظت سے گن گن کر رکھا کرتے تھے اور ہمارے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ ہلاکت اور تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دانہ زنی کرنے والے اور عیب نکالنے والے ہیں اور جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ تعالیٰ اسے سلگائیں گے اور دہکائیں گے، اور پتہ ہے کیا ہے وہ جگہ، وہ چیز نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ ہے۔ عام بندوں کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے کہ جس کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہو، فائر بریگیڈ کے ذریعے سے اسے ختم کیا جا سکتا ہو، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک وار کرے گی۔ یہ بہت واضح مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ حضور آپ مالدار مسلمانوں سے زکوٰۃ لو اور غریب مسلمانوں کے درمیان اسے خرچ کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بقیہ مال کو پاک کر دے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ ناپاک مال جو اس کے مال میں رہ جاتا ہے سارے مال کو گدلا کر دیتا ہے اور سارے مال کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت مشہور حدیث میں حضور نے بیان فرمایا کہ کسی آدمی نے زکوٰۃ ادا کی لیکن پوری زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ تھوڑی سی ہی زکوٰۃ جو اس نے ادا نہیں کی اس کی ہلاکت اور تباہی کے لیے کافی ہے۔
اور جو لوگ زکوٰۃ باقاعدہ اللہ کا فریضہ سمجھتے ہوئے خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے اللہم اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا، اے اللہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو ان کے مال میں اضافہ فرما، ان کے مال میں بڑھوتری فرما، اور جن لوگوں نے رو کے رکھا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو ایسے لوگوں کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ یہ فرشتے کی زبان سے دی جانے والی ان لوگوں کے لیے بطور خاص دعا ہے جو زکوٰۃ کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس زکوٰۃ کا اگر جو فلسفہ ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے یہ بات کس قدر واضح ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی اونچ نیچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے ملک میں دیکھیں، دنیا بھر میں دیکھیں کہ چند فیصد طبقہ تو وہ ہے کہ جن کی مالداری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو دن بدن غربت کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کو ہمارے حکمرانوں نے باقی نہیں رکھا، مال کی تقسیم میں مساویانہ لوگوں کے حقوق نہیں رکھے، انصاف کے مطابق لوگوں کو تمام تر حقوق فراہم نہیں کیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو دن بدن مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اسی بات کو ختم فرمایا ہے کہ یہ مال صرف چند لوگوں کے پاس باقی نہ رہے، بلکہ یہ مال پورے معاشرے اور سوسائٹی میں گردش کرتا رہے، تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ مال پہنچے جو کسی وجہ سے مال نہیں کما پا رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی کمانے والا موجود نہیں ہے، یا یہ کہ دوسری کوئی بڑی مصیبت سے وہ جوجھ رہے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں۔ بہت سارے مصائب اور آلام ہیں کہ جن کی وجہ سے غریب آدمی اپنی زندگی میں جوجھ رہا ہوتا ہے اور سامنا کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو حکم دیا کہ ان کی داد رسی کی جائے۔ اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ تو ہے ہی مواسات کا، خیر اور بھلائی کا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومنین کے رزق کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے بھی حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ جو محروم ہیں اور جو غربت کی وجہ سے مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو یہ زکوٰۃ فرض فرمائی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، ہمیں ایک واقعے کے ذریعے سے بھی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم طبیعت کے آدمی تھے۔ حضور نے خود ان کے بارے میں ایک گواہی دی، ارحم امتی بامتی ابوبکر، کہ ابوبکر میری امت کے بہت ہی رحم دل آدمی ہیں۔ اس کے باوجود حضور کے انتقال کے بعد جب ایک قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف کوچ کرنے کا، جہاد کا حکم دیا۔ صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ جناب ابھی حضور کا انتقال ہوا ہے، اگر آپ اتنا بڑا اقدام کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو بغاوت پھیل جائے، لوگ سرکشی پر تل جائیں، ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ یہ قدم اٹھائیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، حضرت ابوبکر نے بڑا تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کہ تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے اور اب زمانے اسلام میں تم بزدل بن گئے ہو۔ اور پھر بہت پیاری بات ارشاد فرمایا ینقص الدین وانا حی، کہ اللہ کا دین اس طرح مٹ رہا ہو اور ابوبکر زندہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ آپ نے ان کے خلاف کوچ کیا اور فرمایا کہ جو آدمی حضور کے زمانے میں اونٹنی کی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے مد میں دیا کرتا تھا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سنگین حالات میں بھی زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اقدام کیا۔ حضور کی ایک بہت واضح حدیث ایک اور بھی ہے جو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاۃ مثل له مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ، کہ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو روز قیامت گنجے سانپ کی شکل میں یہ مال توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ مفسرین نے اور محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سانپ گنجا اس وقت ہوتا ہے یا تو وہ بہت زہریلا ہو، اس وقت گنجا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہو، اور دوسری جو بات ہے کہ شدت زہر کی وجہ سے، کثرت زہر کی وجہ سے اس سانپ کی حالت ہوگی اور وہ ایسے آدمیوں کے لیے وبال جان بن رہا ہوگا جنہوں نے صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے اور صاحب مال ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم جانتے بھی ہیں اور ہمیں بھرپور استحضار بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پر زکوٰۃ کے اس اہم فریضے کو ادا کریں۔ بہت سارے لوگ سال بھر صدقات خیرات کرتے بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت اور حوصلہ دیا ہے، وہ کرتے بھی رہتے ہیں،
لیکن وہ زکوٰۃ کو باقاعدہ حساب لگا کر ادا نہیں کرتے. بس وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو سال بھر خرچ کرتے ہی رہتے ہیں, مدرسے میں بھی دیتے رہتے ہیں, مستحق کو بھی دیتے رہتے ہیں, غریب رشتہ دار کو بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن وہ باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے پورا حساب نہیں لگاتے کہ ہم پر کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, ہمارے پاس کیا ایسٹس ہیں, کتنا سونا چاندی ہے, کتنا مال تجارت ہے, تو باقاعدہ اس کا حساب نہیں لگاتے. بہت سی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ زکوٰۃ جو پر فرض ہو رہی ہے اس سے زیادہ ادا ہو گئی ہو, تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہم نے حساب کتاب کا نظام نہیں بنایا ہے کہ یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ ہم نے زیادہ ہی ادا کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی سال کم رہ گیا ہو, تو وہی کمی ہمارے مال کے لیے تباہی اور بربادی ہو. تو ہم باقاعدہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں. اور زکوٰۃ یاد رکھیں رمضان کی وجہ سے فرض نہیں ہوئی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے, بلکہ زکوٰۃ صاحب حیثیت پر سال گزارنے پر ضروری ہوتی ہے. عام طور سے مسلمان رمضان میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جا رہا ہوتا ہے. تو مسلمان ثواب کے لالچ میں رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے. لیکن رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی ہمارے سامنے مستحق آدمی ضرورت مند موجود ہو تو ہم اس کی پریشانی کو بنیاد بنا کر اسی وقت بھی ادا کر دیں تو ہمیں اس کی جو دعائیں ملے گی اور اس مصیبت اور اس کے آڑے وقت میں کام آنے پر ہمیں اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جو ثواب دیا جائے گا اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں. بطور خاص ہمیں اپنے مال کا جائزہ لے کر اور کسی عالم صاحب سے رابطہ کر کے ان کے سامنے اپنا پورا کاروباری احوال رکھ کر ہمیں ضرور تحقیق کرنی چاہیے کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں مستحق نہیں مل رہا ہے, کہاں زکوٰۃ ادا کریں, کس کو دیں. تو یہ طریقہ بھی بڑا آسان ہے. ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو پر نظر رکھیں, ان کی تحقیق کریں, وہ مستحق ہوں تو انہیں دیں, یا اب جس عالم کو آپ معتبر سمجھتے ہو اس عالم سے رابطہ کریں. اپنے امام سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس مدرسے میں دینا چاہیے. ایسا کوئی ضرورت مند ہو جس کو دیا جا سکتا ہو تو بآسانی ہمارا مال اور ہماری زکوٰۃ وقت پر نکل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.